خلافت جب جب رہی مسلمانوں میں خوشحالی تھی، پراسپیرٹی، مسلمانوں کے ریلیشن شپ اچھے تھے، مسلمان جو ہے وہ ترقی کرتے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ میڈیویل پیریڈ 800 سے لے کے 1258 تک، اس میں کتنے سائنسدان پیدا ہوئے؟ ابن الہیثم کو دیکھیں، جابر بن حیان کو دیکھیں، کندی کو دیکھیں، موسیٰ خوارزمی کو دیکھیں، نصیر الکندی کو دیکھیں، فارابی کو دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، میں کتنے نام گنواؤں؟ یہ سارے سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، فلاسفرز، پولیٹیکل سائنٹسٹ، ٹھیک ہے، ریلیجس اسکالرز، یہ سارے میڈیویل پیریڈ میں پیدا ہوئے، جن کے نہ صرف اسلام پر احسانات ہیں بلکہ ان کے علم کی روشنی سے یورپ بھی منور ہوا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک خلافت تھی، جمعیت تھی، خوشحالی تھی، پروڈکشن، جو ہیومن جو پروڈکشن ہے نا، ہیومن کیپٹل، وہ کوالٹی اس دور میں تھی، خلافت کے دور میں، ہر دور انوینشنز ہو رہی تھی، ایجادات ہو رہی تھی، مطب کھل رہے تھے، مستشفیات تھے، لیبارٹریز تھیں، لائبریریز تھیں، وہ خلافت کی وجہ سے تھا۔ وہ آج تک ہم وہی جو ہم نے کمایا تھا سورس، اسی پہ ریلائی کر رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، وہی غزالی کے افکار، وہی فارابی کے افکار۔ آج کوئی غزالی اور فارابی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج الکندی ابن حیثم کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آج جابر بن حیان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ جابر بن حیان شاگرد تھا امام جعفر الصادق کا۔ آج استاد امام جعفر الصادق جیسے موجود نہیں۔ کوئی امام اعظم ابو حنیفہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ استاد امام محمد الباقر علیہ السلام جیسا کوئی موجود نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو خلافت جو پولیٹیکل ڈومیننس اتھارٹی تھی، اس دور میں مسلمانوں نے جتنی ترقی کی، جتنے علاقے فتح کیے، یورپ کو بھی پتہ چلا کہ علم اور تہذیب اور ثقافت اور ریشنل کیا ہے، مسلمانوں نے سکھایا۔ دلائل دینا یورپ کو مسلمانوں نے سکھایا۔ تو آج اس میراث سے ہم دور ہو گئے۔